جیسا کہ بیان کیا گیا اور بڑا ہی مشکل لگتا ہے پل صراط پہ چلنا، دین اور دنیا میں اور بدن اور روح میں اور مادیت میں اور روحانیت میں ایک توازن برقرار رکھنا۔ کتنے ہی درباروں سے وابستہ رہے حضرت امیر خسرو، چونکہ نانا کی طرف سے بھی آباء و اجداد کی طرف سے تھی، حضرت خواجہ نے خصوصی اجازت دی کہ آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ بہت کٹھن ہے، ساتھ میں اپنی رکت، گداز، سوز، روحانی عمل بھی جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور والا، آج تو ہمارے لیے پل صراط ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھ کے حضرت قبلہ نظامی صاحب کے سامنے بیٹھ کے حضرت امیر خسرو پہ بات کرنا اور فارسی زبان و ادب پہ بات کرنا، یہ ہمارے لیے آج امتحان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت، اللہ کریم ہمیں بھی پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ پل صراط سے کیوں نہ گزرتے۔ اللہ کریم نے آپ کے مرشد گرامی کو اور آپ کو خود بھی بارگاہ رسالت مآب میں کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ بے شک کہ حضرت خواجہ نظام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو بولی کلندر کی محفل میں جایا کرو، اس مجلس میں جایا کرو۔ میں اس واقعے سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ تو اب مرشد کا حکم تھا، ویسے تو آپ مرشد کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، اور یہ سلسلہ چشتیہ میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ کہ کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، تو ہم چشتی صوفیاء کی یا خلفاء کی زبان سے سوائے اپنے مرشد کے کوئی اور ذکر نہیں سنتے۔ نظر بھی کچھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ وہیں سے ملا ہے۔ تو پھر رنگ ہو، شکل ہو، صورت ہو، زلفوں کی ہیئت ہو، داڑھی مبارک ہو، وہ بھی اپنے مرشد گرامی کی طرح ہوتی ہے۔ تو آج کے جو نظامی صوفیاء ہیں یا خلفاء ہیں، اللہ رب العزت نے اتنی مشابت انہیں عطا فرمائی ہے، تو حضرت میر خسرو کو کتنی عطا فرمائی ہوگی۔ کیا بات۔ تو آپ کو مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جایا کرو، تو آپ کے حکم پہ آپ حاضر ہو گئے۔ تو ایک دن بولی کلندر نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نبی اکرم کی کچہری میں ہوتا ہوں تو آپ کے مرشد گرامی کو وہاں میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ بات یقیناً آپ کے لیے برداشت کرنے والی تو تھی نہیں، آپ بہت پریشان ہوئے، واپس تشریف لے گئے۔ اب مرشد گرامی کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتے تو چہرے پہ تحیر بھی ہوتا اور غمزدہ بھی ہوتے۔ تو حضرت تو وہ جس طرح اشارہ ہوا ہے کہ جب آپ بیعت کے لیے گئے تھے اور آپ کی عمر صرف 7-8 سال تھی، تو اس وقت اندر بیٹھے خواجہ نظام نے پہچان لیا تھا کہ وہ باہر بیٹھ کے کیا تخیل کر رہے ہیں۔ تو اب تو وہ سامنے بیٹھے تھے اور اتنا عرصہ ہو گیا تھا ملازمت کو۔ یہاں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس سوال میں جو ملازمت کا معنی ہے وہ ہم نوکری کے تخیل میں نہیں لیں گے، وہاں ملازمت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے صحبت کہاں اختیار فرمائی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنے بھی اس وقت کے بادشاہ تھے یا سلاطین تھے وہ آپ کے ملازم تھے، یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضری کے ساتھ اپنی صحبت کو وہ بہتر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن مرشد نے ارشاد فرمایا کہ کیوں پریشان ہے؟ تو کہا کہ بولی کلندر کی بارگاہ میں آپ نے بھیجا تھا۔ اب حضرت مرشد گرامی نے بھی شاید اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو کہا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی آپ کو نبی اکرم کی کچہری میں نہیں دیکھا، تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ میں تو مر مٹا آپ کے قدموں پہ، آپ نبی اکرم کی کچہری تک ہی نہیں پہنچے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اب جب کوئی بات ہو تو آپ بولی کلندر کو کہیے گا کہ آپ مجھے رسول اللہ کی کچہری میں پہنچا دیجئے، میں خود اپنے مرشد گرامی کو تلاش کر لوں گا۔ چلے گئے، پھر بات ہوئی، آپ نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہاں پہنچا دیجئے، میں اپنے مرشد کو خود تلاش کر لوں گا۔ حضرت نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے آنکھ بند کی، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، رسالت اللہ کے قدموں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب وہ تلاش کرنا شروع ہو گیا، وہاں جا کے بھی اپنے مرشد کو ہی تلاش کر رہے ہیں۔ کیا بات۔ میں کسی اور ذوق میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ایسے لگتا ہے جتنے بھی سلسلہ چشتیہ کے خلفاء یا صوفیاء ہیں وہ جب وہاں پہنچیں گے وہاں جا کے بھی سب سے پہلے اپنے مرشد کو ہی تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ اب جامی صاحب کا فیض ہے جو آپ کی زبان پر طاری ہو چکا ہوا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے جی، سب ان کا ہی فیض ہے، نظامی اور جامی کے فیض میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج اور اپنی بات عرض کر رہے ہیں۔ تو جب نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی کچہری میں پہنچے، تلاش کرنا شروع کر دیا، تو آقا نے ارشاد فرمایا خسرو کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگے اپنے مرشد گرامی کو آقا نے فرمایا اس سے اوپر بھی ایک کچہری ہے، وہاں جا کے تلاش کر۔ کہتے ہیں میں اوپر چلا گیا، وہاں بھی نبی اکرم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، میں نے مرشد کو تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا اس اوپر والی کچہری میں جاؤ۔ میں 7 کچہریاں اوپر جاتا گیا، جب سب سے آخری کچہری میں، اور 7 کی 7 کچہری میں نبی اکرم خود بھی تشریف فرما سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اولیاء اور صوفیاء اور صلحاء سب تشریف فرما تھے، لیکن میرے مرشد گرامی نہیں تھے۔ 7ویں کچہری میں چلا گیا، وہاں بھی یہی تلاش کرتا رہا۔
تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا سامنے ہی تلاش کر رہے ہو، کبھی میرے پیچھے بھی تلاش کر لیا کرو، کبھی پیچھے بھی دیکھا کرو۔ کہتے میں نے پیچھے دیکھا تو نبی اکرم کے بالکل پیچھے ایک شخصیت تشریف فرما ہے اور ان کے پیچھے بھی کوئی اور ہے۔ میں جب جا کے دیکھتا ہوں تو نبی اکرم کے معان بعد محبوب سبحانی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سبحان ہیں، اللہ۔ اور ان کے پیچھے محبوب الہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو محبوبیت کا مقام ہے وہ رسول اکرم کی پشت کے ساتھ معان بعد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب سبحانی ہوں یا محبوب الہی ہوں، تو جن ہستیوں کو میرے رب نے اپنے رسول کی بارگاہ میں یہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ دنیا کا پل صراط ہو یا آخرت کا پل صراط ہو، اسے ایسے ہی گزریں گے۔ تو آپ نے جو شاعری کی ابتدا فرمائی ہے، آپ خود فرماتے ہیں، اور یہ جملہ ہم نے آپ کی زبان مبارک سے ہی سنا ہے کہ حضرت نے فرمایا ابھی میرے دودھ کے دانت گر رہے تھے اور میری زبان سے اشعار نکل رہے تھے۔ یعنی کم سنی میں آپ نے آغاز کر دیا تھا، اور 20 سال کی عمر میں آپ کا پہلا دیوان جو مرتب ہو گیا تھا۔ بالکل۔ اور اس زمانے میں جو زبان و ادب ہے اسے نصاب کا لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے خاندانی وجاہت اور وقار اور علم کی روشنی میں بھی یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ نے درباری طور پہ جو وابستگی اختیار کی ہے، آپ وہ آئے، ان کا نام علاء الدین خان بھی بیان کیا جاتا ہے یا کہیں ملک چھجو بھی لکھا ہے، وہ جاگیردار تھے علی گڑھ کے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد سلطان بلبن کے جو صاحبزادے ہیں بغرا خان، وہ آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ 1279 میں بنگال بھی تشریف لے جاتے ہیں کچھ جنگ کرنے کے لیے، لیکن آپ تو صوفیانہ رومانس کا استعارہ ہیں، آپ نے جنگ کہاں کرنی تھی، آپ تو امن کا استعارہ ہیں۔ آپ کو جنگ پسند نہ آئی تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ پھر سلطان محمد قاآن کے پاس آپ ملتان تشریف لے آئے، اور ملتان میں آ کے جو آپ کو زبان و ادب میں عروج ملا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ یہاں آ کے آپ نے 2 چیزیں کی ہیں، ایک تو وسطی ایشیائی اور پنجابی شاعری کو، حالانکہ خود ترک ہیں اور پنجابی شاعری کو بھی آپ نے یہاں سیکھا ہے آ کر، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے قوالی کو ایک فنی قالب میں ڈھالا ہے، وہ ملتان شریف میں آ کے آپ نے کیا ہے، اور ساتھ آپ نے فقہ کی تعلیم کو بھی مکمل کیا۔ حضور والا قوالی اور فقہ کو آج ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے، یہ پھر ایک پل صراط ہے، یہ بھی ایک پل صراط ہے، اور آپ ہر پل صراط سے گزرے ہیں۔ اور وہاں ملتان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا دوسرا دیوان جو وسط الحیات کے نام سے مرتب ہوا، پھر مدحیہ اور نعتیہ قصائد آپ نے وہاں مرتب کیے ہیں۔ تو تقریباً 7 ایسے سلاطین ہیں جن کا آپ نے زمانہ دیکھا، اور ان سلاطین کو آپ کی صحبت جو ہے وہ مجسر ہے۔